خداوند یسوع ناصری کے نام میں آپ سب کو سلام۔ آج ہم یروشلم کی دیوار کی تعمیر نو کی بعد کی تاریخ کو دیکھیں گے۔ پچھلی دفعہ ہم نے دیکھا تھا کہ یروشلم میں ہیکل کی تاریخ اور پھر دیوار کی تاریخ دو مختلف چیزیں ہیں۔ 586 قبل از مسیح میں ہیکل برباد ہوئی۔ 516 قبل از مسیح میں زربابل کی ہیکل کی تعمیر ہو گئی، لیکن 72 برس کا عرصہ گزر جانے کے باوجود شہر کے گرد اس کی محافظت کے لیے دیوار تعمیر نہ کی گئی۔ اور ہم یہ بھی سیکھ چکے ہیں کہ 52 دنوں میں یروشلم کی ہیکل اور شہر کے گرد دیوار کو کھڑا کر دیا گیا، اور یہ واقعہ 444 قبل از مسیح کا ہے۔ اس حد تک تو بہت ہی زبردست بات ہے کہ موزنہ طور پر یہ بڑا عظیم کام ہوا۔ 52 دنوں میں شہر یروشلم کے گرد دیوار کھڑی ہو گئی، لیکن اب یہ دیکھنا ہے کہ دیوار کی تعمیر نو کے بعد کی تاریخ کیا ہے۔ جسمانی طور پر ایک دیوار کھڑی ہو چکی تھی، لیکن ہم اس کے ساتھ یہ نہیں کہہ سکتے کہ خدا کے لوگ جو ہیں وہ اس دیوار کے کھڑے ہو جانے کے سبب سے پورے طور پر بحال ہو گئے تھے، کیونکہ بحالی جو ہے وہ صرف ظاہری طور پر نہیں ہوتی۔ اصل بحالی کا تعلق جو ہے وہ بنی نوع انسان یا بنی اسرائیل کے باطن سے تھا، اور اب ہم دیکھیں گے کہ کیا اس دیوار کے کھڑے ہو جانے کے بعد وہ باطنی طور پر بھی بحال ہو چکے تھے یا پھر ابھی انہیں بحال ہونے کی ضرورت تھی۔ اور ہم یہ دیکھیں گے کہ باطن کی بحالی بہت ضروری ہے، نہ کہ محض بیرونی یا جسمانی بحالی۔ ہم نے یہ دیکھا کہ یروشلم میں ہیکل کی تعمیر نو کے دوران، اور حتیٰ کہ یروشلم کی دیوار جو تھی اس کی تعمیر نو میں بہت سی مخالفت ہوئی اور بہت سی رکاوٹیں ڈالی گئیں۔ دشمن کی طرف سے طرح طرح کے حملے کیے گئے۔ اگرچہ دیواریں جو تھی یروشلم کے گرد وہ 440 قبل از مسیح چھٹے مہینے کی 25 تاریخ کو مکمل ہو گئی تھی، تو بھی توبیہ اور اس کے ساتھیوں کی طرف سے جو دھمکیوں کا سلسلہ تھا وہ جاری رہا۔ اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خدا نے عزرا کاہن کے وسیلہ سے روحانی اور باطنی جو اصلاح ہے یا بحالی ہے اس کا آغاز کیا۔ پس ہم دیکھتے ہیں کہ صرف جسمانی یا ظاہری یا بیرونی دیوار جو تھی یروشلم اور اس کے لوگوں کے گرد یہ کافی نہیں تھی۔ خدا نے ان کی اصل محافظت کے لیے ان کی اندرونی اور روحانی اصلاح کا کام شروع کیا۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے نہمیہ کی شخصیت کے تعلق سے دیکھا تھا، اور آج کے لیکچر میں ہم خدا کے کاہن عزرا کے تعلق سے دیکھیں گے۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ کس طرح کی دھمکیاں جو تھی وہ توبیہ اور اس کے ساتھیوں کی طرف سے مل رہی تھیں۔ دیوار تو کھڑی ہو چکی تھی اور لوگ محفوظ تھے، شہر یروشلم اور ہیکل اب محفوظ تھی۔ دیوار کھڑی ہو جانے کے بعد یہودا کے امیروں میں سے بعض لوگوں نے توبیہ کے ساتھ گفت و شنید کا سلسلہ جاری رکھا، جو کہ دیوار سے باہر تھا۔ نہمیہ 6 باب 17 آیت میں خدا کے کلام میں اس طرح سے لکھا ہے: اس کے سوا ان دنوں میں یہودا کے امیر بہت سے خطوط توبیہ کو بھیجتے تھے اور توبیہ کے خط ان کے پاس آتے تھے۔ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ توبیہ کے ساتھ یہودا کے امیروں کے بہت گہرے تعلقات تھے۔ توبیہ ان کو خط لکھتا تو اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیسی گہری قربتیں اور رفاقت یہودا کے امیروں اور توبیہ کے درمیان بڑھ رہی تھی۔ دیوار کے اندر رہنے والے لوگ دیوار کے باہر کے لوگوں کے ساتھ رابطے میں تھے، حتیٰ کہ ہم دیکھتے ہیں کہ توبیہ کے گھرانے نے یروشلم میں ایک بہت ہی بااثر گھرانے کے ساتھ ازدواجی تعلقات قائم کرنا شروع کر دی۔ مخلصی کی تاریخ میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ ازدواجی رشتے ناطے بھی ایک ایسا وسیلہ ابلیس کے ہاتھوں میں رہے ہیں جس سے اس نے خدا کے مخلصی کے عہد کو برباد کرنے کی کوشش کی۔ شادی جو ہے وہ شخصی زندگی میں، قومی زندگی میں بہت اہمیت کی حامل ہے۔ نہمیہ 6 باب 18 آیت میں خدا کے کلام میں لکھا ہے: کیونکہ یہودا میں بہت سے لوگوں نے
اس سے قول و اقرار کیا تھا، اس لیے کہ وہ سکنیہ بن ارخ کا داماد تھا، اور اس کے بیٹے یہوحنان نے مسلام بن برکیہ کی بیٹی کو بیاہ لیا تھا۔ یہاں پر دشمن نے ایک چال چلی ہے کہ وہ یروشلم کے لوگوں کے ساتھ انہوں نے گھلنا ملنا شروع کر دیا ہے، تعلقات قائم کرنا شروع کر دیے ہیں۔ آئیں ہم توبیہ سے آغاز کرتے ہیں۔ نہمیہ توبیہ کون تھا؟ یہ غیر قوم سے تھا، یہ امونی تھا، اور اس کے لیے آپ نہمیہ 4 باب 3 آیت کو دیکھ سکتے ہیں۔ خدا کے دل کی یہ لالسا تھی کہ یروشلم میں ہیکل کی تعمیر نو ہو، شہر یروشلم بحال ہو، اور خدا نے یہ سب کچھ واقع ہونے سے ہزاروں سال پہلے ان باتوں کی پیشن گوئی کر دی تھی، لیکن سینکڑوں برس سے پہلے کی گئی یہ پیشن گوئیاں جب پوری ہوئیں اور نہمیہ نے یروشلم کے گرد دیوار کھڑی کر دی، لیکن توبیہ اور اس کے ساتھیوں نے خدا کے اس عظیم منصوبے کے خلاف جو ہے ٹھٹھا بازی کی، انہوں نے مذاق اڑایا۔ انہوں نے کہا کہ یہ دیوار، اس پر تو اگر لومڑی بھی چڑھ جائے تو یہ گر جائے گی۔ یہ تھا توبیہ، اور ہم نے 18 آیت میں دیکھا کہ اس نے کس سے رشتہ داری قائم کی، دیکھتے اس لیے کہ وہ سکنیہ بن ارخ کا داماد تھا، اور اس کے بیٹے یہوحنان نے مسلام بن برکیہ کی بیٹی کو بیاہ لیا تھا۔ یہ ارخ کون تھا؟ ہم بائبل مقدس میں اس کے تعلق سے دیکھیں گے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ارخ نے اپنی بیٹی توبیہ کو بیاہ دی، یعنی بیٹی توبیہ نے ارخ کی بیٹی سے بیاہ کر لیا، اور پھر اس کا بیٹا یہوحنان، اس نے بھی مسلام بن برکیہ کی بیٹی سے شادی کر لی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ بنی اسرائیل بابل کی اسیری سے 3 مختلف مراحل یا 3 مختلف ادوار میں واپس آئے تھے۔ بابل کی اسیری میں سے جو پہلا گروپ واپس آیا، اس میں ارخ کا نام ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے، یعنی جب شاہ فارس نے اعلان اور فرمان جاری کیا کہ وہ لوگ جو یروشلم واپس جا کر خدا کی ہیکل کو تعمیر کرنا چاہتے ہیں واپس جا سکتے ہیں، تو سب سے پہلے جو بابل کی اسیری سے واپس آئے وہ خداوند کی محبت سے سرشار تھے، اور وہ واپس آ کر ہیکل تعمیر کرنا چاہتے تھے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ زاریوں میں سے کسی کے گھرانے کا نام دوسرے مرحلے پر جو بابل سے واپسی ہوئی، اس فہرست میں زاریوں کے گھرانے اور قبیلے اور خاندان کا کوئی ذکر موجود نہیں ہے۔ نہمیہ کی کتاب میں دیوار کی تعمیر نو کی اہمیت اپنی جگہ، لیکن اس میں اور بھی اہم خاص بات یہ ہے کہ نہمیہ کے ساتھ بزرگوں نے مل کر اس عہد پر مہر کی جو ہزاروں سال پہلے خدا نے موسیٰ کے وسیلہ سے بنی اسرائیل کے ساتھ باندھا تھا۔ انہوں نے خدا کے حضور اقرار کیا کہ خدا ہم تیری طرف واپس لوٹتے ہیں، رجوع کرتے ہیں، ہم تیرے لوگ بن کے رہیں گے، تیرے عہد میں شامل رہیں گے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ زارا اور اس کے گھرانے کا نام دیوار کی تعمیر نو میں کہیں نظر نہیں آتا۔ نہمیہ کی کتاب میں وہی لوگ ہمیں نمایاں طور پر نظر آتے ہیں جنہوں نے شہر یروشلم کے گرد دیوار بنانے میں حصہ لیا اور خدا کے لیے اپنی محبت کا اظہار کیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ارخ جو پہلے گروپ میں بابل سے یروشلم واپس آیا تھا، بہت سرگرم تھا۔ پھر دوسرے لوگ سکنیہ، اور پھر دوسری جو واپسی ہوئی اس میں ان کا جوش و جذبہ مان پڑ گیا، حالانکہ پہلے گروپ میں یہ بڑے سرگرم تھے، دوسری دفعہ ان کا جذبہ مان پڑ گیا، اور پھر تیسرے مرحلے پر دیکھتے ہیں کہ یہ روحانی طور پر اور خدا کے ساتھ عہد میں اور زیادہ ٹھنڈے پڑ گئے، حتیٰ کہ دشمن کے ساتھ انہوں نے رشتے ناطے قائم کرنا شروع کر دیے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ارخ اور اس کے دوسرے ساتھیوں کا جذبہ مان پڑ گیا، اور وہ خدا کے کام کی بحالی اور اس کے لوگوں کی برکت کے لیے ایک اچھا وسیلہ نہ رہے، بلکہ وہ خدا کے عہد سے منحرف ہو گئے، اور اس کا نقصان یہ ہوا کہ ان کی آنے والی نسلوں نے بھی خدا کے ساتھ وفاداری نہ دکھائی، اور وہ خدا کی محبت میں قائم نہ رہے۔ ان کی آنے والی نسلیں بھی دنیا داری میں پڑ گئیں، اور دنیا کے لوگوں کے ساتھ انہوں نے رشتے ناطے بنانے شروع کر دیے۔ آئیں ہم دیکھیں کہ یہوحنان نے کس سے شادی کی، اور 6 باب کی ہم آیت کو دیکھیں گے خدا کے کلام میں سے کہ اس نے کس سے شادی کی۔ 6 باب کی 18 آیت کا آخری حصہ،
اس کے بیٹے یہوحنان نے مسلام بن برقیہ کی بیٹی کو بیاہ لیا تھا۔ یاد رہے کہ یہوحنان اور اس کے ساتھی دیوار کی تعمیر نو میں بڑے سرگرم تھے اور 42ویں حصے یا سیکشن کی تعمیر نو میں یہوحنان کا نام ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ دیوار کے 42 حصے صرف 52 دنوں میں تعمیر کر دیے گئے تھے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اتنا بڑا کام اتنے مختصر عرصے میں ہوا تو انہوں نے کس قدر جاں فشانی اور محنت کی ہوگی۔ مسلام کا ذکر دیوار کے 2 حصوں کی تعمیر میں ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے۔ چھٹے حصے میں اور دیوار کے 24ویں حصے میں اس نے دیوار کی تعمیر میں حصہ لیا۔ نہمیہ 3 باب 4 آیت اور پھر سیکشن 40ویں کی تعمیر میں اس کے حصے کو دیکھنے کے لیے نہمیہ 3 باب 30 آیت کو دیکھیں۔ مسلام کے تعلق سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بڑے جاں فشانی کرنے والا اور دوسروں کی بنسبت بہت زیادہ محنت کرنے والا شخص تھا اور دیوار کی تعمیر میں بہت بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہا تھا، لیکن توبیہ نے انہی کے گھرانوں کو اپنا ٹارگٹ بنایا، ہدف بنایا اور ان میں گھس گیا، کیونکہ ارخ اور مسلام یہ بڑے محنتی تھے اور خدا کے عہد پر قائم تھے اور وفادار تھے۔ مسلام نام کا معنی ہے دوست، ایلیز یعنی کہ اتحادیوں کا دوست بننے والا، اور چاہیے تو یہی تھا کہ یہ خدا کا دوست ہوتا، خدا کے ساتھ اتحاد اور جگانت پیدا کرتا، لیکن اس نے دشمن کے ساتھ رشتے ناطے قائم کیے۔ یہاں پر کلیسیائی تناظر سے بات کریں تو یہاں پر اہم نقطہ یہ ہے کہ ہم کس طریقے سے ایمان کو نسل در نسل منتقل کریں گے۔ یہ وہ اہم کام ہے جو ہمارے ذمہ ہے کہ ہم ایمان کو آنے والی نسلوں میں منتقل کریں، کیونکہ یروشلم میں ہیکل اور پھر یروشلم کی دیوار کی تعمیر جو ہے یہ عہد کی بحالی کو سامنے رکھ کر کی گئی تھی۔ خدا کے عہد کو نسل در نسل منتقل کیے بغیر یہ کام ممکن نہیں ہوگا۔ حتیٰ کہ ہم ابراہیم کو دیکھتے ہیں کہ اس نے بھی اپنا ایمان اسحاق میں منتقل کیا اور اس نے یعقوب میں، اور اس طریقے سے یہ ایمان نسل در نسل منتقل ہوتا رہا، اور پھر یعقوب سے وہ ایمان یوسف میں منتقل ہوا۔ یہ 4 نسلیں ہیں جو مشعل کے عہد کا حصہ بنی۔ ارخ، سکنیہ، یہوحنان، مسلام اور اس کی بیٹی، چاہیے تو تھا کہ یہ واپسی کے تینوں مراحل میں ان لوگوں کے، ان کے گھرانوں کے نام آتے اور وہ ثابت قدم رہتے، لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ چاہیے تھا کہ جب بزرگوں نے خدا کے حضور عہد پر مہر کی تھی کہ خدا ہم تیرے ساتھ چلیں گے، ہم تیرے عہد میں رہیں گے، تو یہ لوگ وہاں بھی شامل ہوتے، وہاں پر بھی ان کا نام آتا، لیکن ایسا نہ ہوا۔ لازم ہے کہ ہم خدا کے ساتھ وفادار رہیں، ثابت قدم رہیں۔ توبیہ نے دیوار کے اندر کے لوگوں کے ساتھ رشتے ناطے قائم کر لیے، اس لیے اگرچہ وہ دیوار کے باہر تھا، اس کے پاس تمام اندرونی معلومات تھی کہ اندر کیا ہو رہا ہے، کیا منصوبہ سازی ہو رہی ہے۔ نہمیہ 6 باب 19 آیت میں خدا کا کلام اس طرح سے بیان کرتا ہے، اور وہ میرے آگے اس کی نیکیوں کا بیان کرتے تھے اور میری باتیں اسے سناتے تھے، اور توبیہ مجھے ڈرانے کو چٹھیاں بھیجا کرتا تھا۔ ان کا مقصد یہی تھا نہمیہ کو یہ سب کچھ بتانے کا کہ توبیہ بہت اچھا شخص ہے، آپ بھی اس کے ساتھ دوستانہ تعلقات قائم کر لو، کیونکہ توبیہ جانتا تھا کہ نہمیہ اگر اس کا دوست بن گیا تو سارا منصوبہ آسانی سے ناکام بنا دیا جائے گا۔ توبیہ کو شہر یروشلم کے اندر ہی سے مخبری ہو رہی تھی، اس لیے وہ چٹھیاں لکھا کرتا تھا، وہ نہمیہ کو ڈرایا دھمکایا کرتا تھا۔ بعد ازاں الیاسب کہن کے ساتھ دوستانہ تعلقات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے توبیہ نے اپنے شخصی استعمال کے لیے ہیکل میں ایک کمرہ حاصل کر لیا۔ نہمیہ 13:4-6 میں ہم خدا کے کلام کو اس طرح سے دیکھتے ہیں۔ 13:4-6 آیت: اس سے پہلے الیاسب کہن نے، جو ہمارے خدا کے گھر کی کوٹھریوں کا مختار تھا، توبیہ کا رشتہ دار ہونے کی وجہ سے اس کے لیے ایک بڑی کوٹری تیار کی تھی، جہاں پہلے نظر کی قربانیاں اور لبان اور برتن اور اناج کی اور مے کی اور تیل کی دہ یکیاں جو حکم کے مطابق لاویوں اور گانے والوں اور دربانوں کو دی جاتی تھی، اور کہنوں کے لیے اٹھائی ہوئی قربانیاں بھی رکھی جاتی تھی۔ 6 آیت: پر ان ایام میں یروشلم میں نہ تھا، کیونکہ شاہ بابل ارتخشستہ کے 32ویں برس میں بادشاہ کے پاس گیا تھا، اور کچھ دنوں کے بعد میں نے بادشاہ سے رخصت کی درخواست کی تھی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ توبیہ یروشلم کی دیوار کو توڑے بغیر
اس کے اندر گھس گیا۔ ہیکل میں مکان حاصل کرنے کے وسیلہ سے وہ ہیکل کے اندر تک جا گھسا تھا۔ الیاسب کون تھا؟ الیاسب سردار کہن تھا۔ الیاسب نے توبیہ سے رشتہ داری قائم کر لی تھی، اور عبرانی زبان میں جو رشتہ داری قائم کرنے یا رشتہ دار ہونے کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے قروف، اور اس کا مطلب ہے قریب ہونا، قرابتی ہونا اور قریب کا رشتہ دار ہونا۔ نہمیہ 3:1 کے مطابق اگر دیکھیں تب الیاسب سردار کہن اپنے بھائیوں یعنی کہنوں کے ساتھ اٹھا، اور انہوں نے بھیڑ پھاٹک کو بنایا اور اسے مقدس کیا اور اس کے کواڑوں کو لگایا۔ یہاں پر ہم الیاسب اور اس کے ساتھیوں کو دیوار کی تعمیر نو اور پھاٹک لگانے میں سرگرم دیکھتے ہیں، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کا ایمان جو ہے وہ ختم ہونا شروع ہو گیا۔ نہمیہ 13:28 میں ہم دیکھتے ہیں، اور الیاسب سردار کہن کے بیٹے یویدا کے بیٹوں میں سے ایک بیٹا ہارونی سنبلت کا داماد تھا، اس لیے میں نے اس کو اپنے پاس سے بھگا دیا۔ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ صرف الیاسب ہی نہیں بلکہ اس کے بیٹے نے بھی سنبلت کے ساتھ رشتہ داری بنا لی تھی، یعنی الیاسب کی جو تیسری نسل ہے وہ بھی اپنے دشمنوں کے ساتھ رشتہ ناطے بنانے میں دلچسپی لیتی رہی، اور انہوں نے ایسا کیا۔ ہماری آنے والی نسلیں، ہماری تیسری نسل ایمان کے کس مقام پر کھڑی ہوگی؟ کلیسیا کو آج سوچنے کی ضرورت ہے۔ کیا وہ دشمن کے ساتھ رشتے ناطے بنائے گی؟ کیا وہ دشمن کے ساتھ یگانگت اتحاد قائم کرے گی؟ آج خدا ہمیں یہی سکھا رہا ہے کہ ہم نے دشمن کے ساتھ رشتے ناطے نہیں بنانے۔ غیر قوموں، غیر ایمانداروں کے ساتھ آپ رشتے ناطے نہ قائم کریں، کیونکہ وہ آپ کو ایمان کو برباد کر دیں گے۔ 13:5 میں دیکھتے ہیں کہ الیاسب کاہن نے رشتہ داری کی بنا پر توبیہ کے لیے ہیکل میں ایک کمرہ تیار کیا۔ یہ کون سا کمرہ تھا؟ 5 میں اگر آپ پڑھیں تو یہ وہ کوٹری اور کمرہ تھا جس میں نظر کی قربانیاں، لبان، برتن اور اناج اور مے کی اور تیل کی دیکیاں خدا کے حکم کے مطابق لاویوں اور گانے والوں اور دربانوں کو دی جاتی تھی۔ پس ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہیکل میں کام کرنے والوں کے لیے دیکیاں، قربانیاں، ہدیے نذرانے اس میں رکھی جاتی تھی تاکہ ان میں تقسیم کیے جائیں۔ اب توبیہ اس کمرے میں جگہ حاصل کر چکا ہے۔ چونکہ توبیہ اس کمرے میں آ گیا تھا، اس لیے جو کہنوں لاویوں تک پہنچنا چاہیے تھا وہ نہیں پہنچ رہا تھا، بلکہ توبیہ ہر ایک چیز کا مالک بن بیٹھا تھا۔ اس کے نتیجہ میں کیا ہوا کہ ہیکل میں کام کرنے والے لوگ جو تھے کچھ نہ ملنے کے سبب سے تتر بتر ہونا شروع ہو گئے۔ نہمیہ 13:10 پھر مجھے معلوم ہوا کہ لاویوں کے حصے ان کو نہیں دیے گئے، اس لیے خدمت گزار لاوی اور گانے والے اپنے اپنے کھیت کو بھاگ گئے ہیں۔ نہمیہ نے یروشلم واپس آ کر سب کچھ صاف کیا، بحال کیا۔ یاد رہے کہ بیرونی سے زیادہ اندرونی ہیکل کی تعمیر نو اور بحالی اہم ہے۔ بیرونی دیوار کی بنسبت اندرونی دیوار کھڑی کرنا اہم ہے۔ یہ اندرونی دیوار کیا ہے؟ خدا نے ان کے باطن میں تبدیلی لانے کے لیے ان کو خدا کا کلام دیا تاکہ وہ خدا کے کلام کی طرف رجوع لائیں۔ باطنی دیوار کھڑی کرنے کے لیے کون سی اصطلاحات اور کون سے اقدام اٹھائے گئے؟ عزرا نے شریعت کی کتاب میں سے پڑھا اور لوگوں نے خیموں کی عید منائی۔ 444 قبل از مسیح 6 مہینے کی 25 تاریخ کو دیوار مکمل ہو گئی۔ اب دیکھ سکتے ہیں کہ 7واں مہینہ شروع ہونے میں چند دن باقی تھے، اور 7واں مہینہ یہودیوں کے لیے سال کا شروع ہوتا تھا، کیونکہ 7واں مہینہ تشری کا مہینہ ہوتا تھا جو سال کا پہلا مہینہ ہوتا تھا۔ 7ویں مہینے کی پہلی تاریخ کو نرسنگوں کی عید منائی جاتی تھی، جو کہ نئی شروعات کی علامت تھی۔ یہ کس قدر پرجوش بات ہے کہ 52 دنوں میں انہوں نے دیوار کو مکمل کر لیا۔ اگر آپ نہمیہ کی کتاب کو پڑھیں تو طرح طرح کی مخالفت، حملے اور طرح طرح کی تدبیر اور ہیلے بہانے دشمن نے اپنائے، تو بھی 52 دنوں میں محضنہ طور پر دیوار کھڑی ہو گئی۔ حتیٰ کہ نہمیہ کو مار ڈالنے کی بھی تدبیر کی گئی اور ان کو ڈرایا دھمکایا گیا، لیکن محضنہ طور پر دیوار 52 دنوں میں بن گئی۔ اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ایک تقریب میں جمع ہے، اور یہ کس قدر پرجوش سما ہوگا۔ نہمیہ 8:2 نہمیہ کا 8واں باب ہمیں بتاتا ہے کہ کس طریقے سے ہمیں خدا کے کلام کو قبول کرنا چاہیے۔ نہمیہ 8 اور اس کی 2 میں لکھا ہے، اور 7ویں مہینے کی پہلی تاریخ کو عزرا کاہن توریت کو جماعت کے یعنی مردوں اور عورتوں اور ان سب کے سامنے لے آیا جو سن کر سمجھ سکتے تھے۔
لوگ جوش و خروش سے بھرے ہوئے تھے کیونکہ انہوں نے خدا کو عظیم طریقے سے کام کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ انہوں نے عزرا سے کہا کہ عزرا ہمارے سامنے شریعت کی کتاب کو پڑھ۔ اصل میں لوگوں نے عزرا سے یہ کہا تھا کہ ان کے سامنے شریعت کی کتاب پڑھی جائے۔ انہوں نے 7ویں مہینے کی پہلی تاریخ کو نرسنگوں کی عید منائی اور اس کا آغاز انہوں نے شریعت کی کتاب کو پڑھنے سے کیا۔ یہ ایک زبردست بیداری تھی اور یہ خدا کے کلام کو پڑھنے کی بیداری تھی۔ بہنوں بھائیو، یاد رکھیں اگر ہم خدا کے کلام کو نہیں پڑھیں گے تو کوئی بیداری نہیں آئے گی۔ ایک مقصد ہے جس کے سبب سے خدا نے ہمیں ایک تحریری کلام دیا ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم اس کو پڑھیں، کیونکہ پڑھیں گے سنیں گے تو ایمان پیدا ہوگا۔ وہ صبح سے دوپہر تک خدا کے کلام کو شریعت کو پڑھتے رہے۔ صبح سے دوپہر تک آپ کہہ سکتے ہیں کہ 6 گھنٹے وہ مسلسل خدا کے کلام کو شریعت کو پڑھتے رہے۔ نہمیہ 8:3 کو ہم پھر سے دیکھتے ہیں، اور 7ویں مہینے کی پہلی تاریخ کو عزرا کاہن توریت کو جماعت کے یعنی مردوں اور عورتوں اور ان سب کے سامنے لے آئے جو سن کر سمجھ سکتے تھے، اور وہ اس میں سے پانی پھاٹک کے سامنے کے میدان میں صبح سے دوپہر تک مردوں اور عورتوں اور سبوں کے آگے جو سمجھ سکتے تھے پڑھتا رہا، اور سب لوگ شریعت کی کتاب پر کان لگائے رہے۔ دوسری بیداری خدا کے کلام سے کانپنے کی بیداری ہے۔ خوف ماننا، ڈرنا، یہ بہت ہی اہم تاثر ہے۔ وہ خدا کے کلام سے کس قدر ڈرتے تھے، اس کا مطلب ہے کہ وہ خدا کے کلام کی کس قدر عزت اور قدر کرتے تھے۔ یہ ہم میں سے ہر ایک کے لیے بہت اہم سوال ہے کہ میں اور آپ خدا کے کلام سے کس قدر ڈرتے ہیں، کس قدر اس کی تعظیم کرتے ہیں، خاص طور پر جب ہم کسی مشکل وقت میں ہوتے ہیں۔ ہم کس قدر خدا کے کلام کی تعظیم کرتے ہیں، اس پر ایمان رکھتے ہیں اور خدا کے کلام کا ہم خوف اور ڈر مانتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ جب آپ تنہا ہوتے ہیں اس وقت آپ کا طرز عمل، آپ کا طرز فکر، آپ کی مصروفیت کیا ہوتی ہیں، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہم کس قسم کا کردار رکھتے ہیں، ہمارے باطن میں کیا ہے، ہماری سوچوں میں کیا ہے۔ جو کچھ آپ خاموشی میں، تنہائی میں کرتے ہیں، وہی آپ کی شخصیت اور وہی آپ کا کردار ہے۔ لوگ خدا کے کلام پر کان لگائے رہے، اور تیسری آیت کا آخری حصہ ہے، اور سب لوگ شریعت کی کتاب پر کان لگائے رہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ بھرپور توجہ کے ساتھ شریعت کی باتوں کو سن رہے تھے۔ عبرانی متن بتاتا ہے کہ وہ پوری توجہ کے ساتھ خدا کے کلام کو، شریعت کی باتوں کو سن رہے تھے۔ سبھی لوگ جو سن رہے تھے ان کے کان شریعت کی باتوں کو سننے کے لیے پوری طور پر متوجہ تھے۔ کان لگائے رہے سے آپ غور کریں کہ خدا کے لوگ اس وقت کس قدر متوجہ تھے جب عزرا توریت کی باتوں کو پڑھ رہا تھا۔ وہ عزرا کے منہ سے نکلنے والے کسی ایک لفظ کو بھی مس نہیں کرنا چاہتے تھے، اس کو سمجھے بغیر نہیں رہنا چاہتے تھے، اس لیے وہ بھرپور توجہ کے ساتھ سب کچھ سن رہے تھے۔ ابراہیم پاک ہمیشہ یہ بات کہا کرتے تھے کہ خدا کے لوگوں کو ہر وقت مستعد اور متوجہ رہنا چاہیے۔ جس طرح دنیا کے فوجی جو ہیں ہر وقت مستعد اور تیار رہتے ہیں، ایک مسیحی کو بھی ہر وقت متوجہ، مستعد اور تیار رہنا چاہیے۔ مسیحی زندگی میں چلنے کے لیے اپنے کان خدا کے کلام کی طرف لگانے بہت ضروری ہیں، اور یہ بنیادی چیز ہے جس پر ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اپنے آپ سے پوچھیں، کیا میں خدا کے کلام کا ڈر ماننے والا، اس کی تعظیم کرنے والا اور اس کی تابعداری کرنے والا شخص ہوں؟ ہمیں ہر وقت خدا کے کلام کو توجہ سے سننا اور سن کر اس پر عمل پیرا ہونے کے لیے مستعد اور تیار رہنا چاہیے، کیونکہ وہی لوگ جو خدا کے کلام سے ڈرتے ہیں اصل میں خدا کے کلام پر بھرپور توجہ دینے والے ہوتے ہیں۔ اور توجہ دینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ خدا کے کلام کو سنیں اور اس کی طرف متوجہ ہوئیں۔ آپ اپنی راہ و روش، اپنے طور اطوار خدا کے کلام کے عین مطابق بنائیں۔ امثال 2 باب اور اس کی پہلی 5 آیات کو ہم پڑھیں گے۔ یہاں پر میں امثال 2 باب کی پہلی 5 آیات کا حوالہ دینا چاہوں گی۔ خدا کے کلام اس طرح سے لکھا ہے، آئے میرے بیٹے، اگر تو میری باتوں کو قبول کر اور میرے فرمان کو نگاہ میں رکھے، ایسا کہ تو حکمت کی طرف کان لگائے اور فہم سے دل لگائے، اور پھر 5ویں آیت، تو خدا کے خوف کو سمجھے گا اور خدا کی معرفت حاصل کرے گا۔ یہاں پر ایمان کے حصول کا ایک بہت ہی اہم فارمولہ دیا گیا ہے۔ جب ہمارے کان شریعت کی کتاب کے لیے بند ہو جائیں تو کیا ہم خدا کے خوف کو سمجھ سکتے ہیں؟
خدا کے کلام پر توجہ دینے ہی سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ خدا کا خوف ماننا کیا ہے اور خدا ان کا خوف نہ ماننے کا کیا مطلب ہے۔ خدا کے کلام کی طرف متوجہ ہونے کے ساتھ ہی ہم خدا کے خوف کو مان سکتے ہیں، خداوند پر ایمان رکھ سکتے ہیں اور اس کے کلام کے مطابق زندگی بسر کر سکتے ہیں۔ خدا کے کلام پر توجہ کرنے سے ہی ہم خدا کو جان سکتے ہیں اور اس کی ذات اقدس کا فہم حاصل کر سکتے ہیں۔ خدا کے خوف کو ماننے ہی سے ہم خدا کے بارے میں علم و معرفت حاصل کر سکتے ہیں۔ خدا کو جاننے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم تعلیمی یا نصابی طور پر اس کی صفات کو پڑھیں، اس کے بارے میں علم حاصل کریں۔ یہ علمی باتوں کے تعلق سے میں بیان نہیں کر رہی۔ خدا کو جاننے کا مطلب ہے کہ آپ شخصی تجربے سے خدا کو جانیں اور سمجھیں۔ آپ جس بھی ملک کے باشندے ہیں، آپ وہاں کے صدر کو آپ جانتے ہیں، لیکن اب سوال یہ ہے کہ کیا آپ کے ملک کا صدر آپ کو جانتا ہے؟ یہاں پر خدا کو جاننے کا مطلب یہ ہے کہ آپ تجربے کی بنیاد پر خدا کو جانیں۔ خدا کے ساتھ شخصی تعلق اور رابطہ رکھنے کے سبب سے آپ اس کو جانیں۔ آپ خدا کو جانتے ہیں اور خدا آپ کو جانتا۔ خدا کے ساتھ ایک گہری قربت اور رفاقت ہو، یہ ہے خدا کو جاننا، کہ خدا کے ساتھ شخصی تعلق قائم ہو، خدا کے ساتھ آپ کی گفت و شنید ہو اور خدا کے ساتھ آپ وقت گزارنے والے ہوں اور آپ خدا کو جانتے ہیں اور خدا آپ کو جانتا ہو۔ اور اس کا آغاز خدا کا خوف ماننے سے شروع ہوتا ہے۔ خدا کا خوف ہم تب ہی مان سکتے ہیں جب ہمارے کان اس کے کلام کی طرف متوجہ ہوں، پھر ہماری زندگی میں ایک باطنی تبدیلی، بیداری آئے گی۔ اور اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ جمع ہوں، رفاقت رکھیں، ہم ایمان لوگوں سے ملیں تاکہ آپ کے ایمان کو تقویت ملتی رہے۔ بہت ضروری ہے کہ آپ خدا کی حضوری میں آئیں، چرچ میں آئیں، خدا کے کلام کو سنیں تاکہ آپ کے کان خدا کے کلام کی طرف متوجہ رہیں، آپ خدا کا خوف مانیں اور خدا کی ذات اقدس کا فہم و فراست آپ کو ملتا رہے۔ رفاقت، دعا اور کلیسیا کے ساتھ میل جول، ہم ایمان لوگوں کے ساتھ میل ملاپ بہت ضروری ہے۔ اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ خداوند کو اپنا بیسٹ دیں، اپنا بیسٹ ٹائم دیں، اپنا بیسٹ روپیہ پیسہ دیں، آپ اپنی توجہ، بیسٹ توجہ خداوند کو دیں اور بیسٹ طریقے سے خدا کے کلام پر عمل پیرا بھی ہوں۔ امثال پہلے باب کی 7ویں آیت کو میں آپ کے لیے پڑھنا چاہوں گی۔ خدا کے کلام میں اس طرح سے لکھا ہے، خداوند کا خوف علم کا شروع ہے، لیکن احمق حکمت اور تربیت کی حقارت کرتے ہیں۔ آئیں یاد رکھیں اس فارمولے کو، بیداری خدا کے کلام کو پڑھنے سے آتی ہے۔ شریعت کی کتاب پر کان لگانے سے آپ بیداری حاصل کرتے ہیں۔ پھر ہمیں علم ہوگا کہ خداوند کا خوف ماننا کیا ہے۔ پھر ہمیں خدا کی ذات اقدس کا علم اور فہم و فراست حاصل ہوگا۔ خدا کرے کہ یہ برکت ہم سب کو ملے، تاکہ جب خدا ہمیں شخصی طور پر، خاندانی طور پر اور بطور کلیسیا دیکھے تو وہ کہے کہ یہ میرے لوگ ہیں جو میرے کلام سے ڈرتے ہیں۔ خدا کے کلام کو پڑھنے کی بیداری اور خدا کے خوف کو ماننے کی بیداری، اور پھر خدا کے کلام کو واضح طور پر سمجھنے کی خواہش کی بیداری۔ نہمیہ 8 باب 7ویں آیت میں ہم مزید پڑھتے ہیں۔ ہم نے نہمیہ 8 باب میں دیکھا کہ عزرا نے توریت کی کتاب کو کھولا، لوگ صبح سے شام تک خدا کے کلام کی باتوں کو سنتے رہے، اور خداوند کی شکر گزاری کی اس وقت ہم بھی اپنا وقت نکال کر یہاں پر بیٹھے ہیں تاکہ خدا کے کلام کو ہم سن سکیں۔ اور پھر 8ویں باب کی 7ویں آیت میں ہمیں 13 لوگوں کی ایک فہرست دیکھنے کو ملتی ہے۔ یہاں پر یہ 13 لوگ بہت اہم ہیں، انہی کے وسیلہ سے لوگوں نے خدا کے کلام کو سمجھا اور ان میں بیداری آئی۔ ان لوگوں نے یہاں پر بہت اہم کام سر انجام دیا ہے کہ خدا کے کلام کو وہ لوگوں کو سمجھاتے گئے۔ یشوع، بانی، سربیا، یامن، عقوب، یہ سب لوگ تھے جو خدا کے کلام کو لوگوں کو سمجھاتے گئے۔ اور یہ خدا کے کلام کو سمجھانا کیا تھا؟ نہمیہ 8 باب 8 آیت کو دیکھیں تو لکھا ہے، اور انہوں نے اس کتاب یعنی خدا کی شریعت میں سے صاف آواز سے پڑھا، پھر اس کے معنی بتائے اور ان کو عبارت سمجھا دی۔ یہاں پر لفظ ٹرانسلیٹنگ آیا ہے اور اس کا مطلب ہے ترجمہ کرنا۔ اور کچھ لوگ ایسے تھے جو بابل میں پروان چڑھے اور ان کی پیدائش بابل میں ہوئی تھی، اور وہ بابلیوں کی زبان سمجھنے میں کمفرٹیبل محسوس کرتے تھے، اس لیے یہ 13 لوگ ان کو بابل کی زبان میں ترجمہ کر کے بتا رہے تھے اور ان کو سمجھا رہے تھے، کیونکہ بابل کے لوگ جو ہیں وہ عبرانی، بابل
کے ملک میں پیدا ہونے والے پرورش پانے والے لوگ عبرانی زبان سے اچھے طریقے سے آگاہ اور واقف نہیں تھے، اس لیے ضرورت تھی کہ کوئی شخص ان کو ترجمہ کر کے سمجھاتا، ان الفاظ کی ترتیب، معنی اور مفہوم ان کے سامنے رکھتا۔ اور اس کے علاوہ کچھ پیچیدہ باتیں بھی تھیں جو لوگوں کی سمجھ سے بالا تر تھیں، تو وہ ان کو آسان لفظوں میں بیان کر رہے تھے، ان کے معنی اور مفہوم ان کو سمجھاتے گئے۔ 8ویں باب کی 7ویں آیت میں لکھا ہے کہ لوگ اپنی جگہ پر رہے۔ یہاں پہ لکھا کہ لوگ اپنی اپنی جگہ پر کھڑے رہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ 13 لوگ جو ہے لوگوں کے پاس جب وہ کھڑے ہوئے تھے تو وہاں پر جاتے اور ان کو خدا کے کلام کے معنی اور مفہوم سمجھاتے تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہاں پر ایک بہت ہی گہری بائبل سٹڈی چل رہی تھی، جس طرح کہ آج ہم خدا کے کلام کو گہرے طور پر سمجھ رہے ہیں۔ غور کریں کہ انہوں نے خدا کے کلام کو سنا اور اس سے ڈرے اور وہ گھنٹوں وہاں پر کھڑے رہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ وہاں پر ترجمہ کرنے والے لوگ تھے اور وہاں پر معنی اور مفہوم سمجھانے والے لوگ تھے۔ وہاں پر ایک ٹیم موجود تھی جو اس بائبل سٹڈی میں لوگوں کی مدد کر رہی تھی۔ وہ خدا کے کلام کو سمجھنے کے سبب سے رونے لگے اور انہوں نے دیکھا کہ ہم اس معیار سے بہت نیچے ہیں۔ جب انہیں خدا کے کلام کی سمجھ آئی تو وہ رونے لگے۔ خدا کے کلام کے وسیلہ سے انہیں اپنی گناہ آلودہ حالت، انہیں اپنی جہالت اور خدا سے دوری کا احساس ہونے لگا۔ کون سا کلام انہیں سمجھ آیا جس کو سمجھنے کے سبب سے وہ رونے لگے؟ انہیں اپنی روحانی حالت کا اندازہ ہونا شروع ہو گیا۔ انہیں سمجھ آئی کہ انہوں نے خدا کے خلاف کس قدر بغاوت کی ہے۔ انہیں سمجھ آنا شروع ہو گئی کہ آج وہ روحانی طور پر کس مقام پر کھڑے ہیں، اور اس بغاوت اور نافرمانی کے سبب سے وہ خدا کی کیسی عظیم برکات سے محروم ہو چکے ہیں۔ نہمیہ 8 باب اور اس کی 9ویں آیت میں خدا کا کلام اس طرح سے بیان کرتا ہے، اور نہمیہ نے جو حاکم تھا اور عزرا کاہن اور فقیہ نے اور ان لاویوں نے جو لوگوں کو سکھا رہے تھے۔ مزید آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ وہ کلام جو انہوں نے پڑھا اور جو وہ سمجھ رہے تھے وہ خدا کی شریعت تھی، وہ 10 احکام تھے جو خدا نے موسیٰ کی معرفت ان کو دیے تھے۔ کئی دفعہ جب ہم خدا کے کلام کو سنتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہاں جی مجھ پر تو بھید کھل گیا ہے، مجھے اس بات کی بہت سمجھ آ گئی ہے، میری تو آنکھیں کھل گئی ہیں۔ خدا کے کلام کا اصل مقاصد کیا ہے؟ اس کے کلام کو پورے طور پر سمجھنے سے کیا مراد؟ حقیقی طور پر آنکھیں کھل جانا، اس سے کیا مراد؟ خدا کا کلام ہمیں اسی لیے دیا گیا تاکہ ہمیں احساس ہو کہ ہم گنہگار ہیں۔ خدا نے ہمیں شریعت اس لیے نہیں دی تاکہ وہ ہمیں مجرم ٹھہرائے، بلکہ شریعت اس لیے دی گئی کہ اگر ہم خدا کی راہوں سے، اس کے کلام سے بھٹک گئے ہوں تو کس طریقے سے ہم خدا کے ساتھ دوبارہ اپنا رشتہ درست کر سکتے ہیں، کس طریقے سے ہم خداوند کی طرف دوبارہ لوٹ سکتے ہیں۔ یہ تھا حقیقی مقصد جس کے سبب سے خدا نے اپنی شریعت موسیٰ کی معرفت اپنے لوگوں کو دی تھی۔ یہ تھا شریعت کے دیے جانے کا مقصد۔ خدا کے کلام کو سمجھنے کا اصل معیار یہی ہے کہ ہمیں احساس ہونا شروع ہو جائے، ہمیں احساس ہونا شروع ہو جائے کہ ہم خدا کے ساتھ درست رشتہ میں ہیں یا نہیں ہیں۔ ہمیں احساس ہونا شروع ہو جائے کہ ہم خدا سے کتنے دور جا چکے ہیں۔ ہمیں احساس ہونا شروع ہو جائے کہ ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں احساس ہونا شروع ہو جائے کہ ہم کہاں سے بھٹکے ہیں اور ہم اپنی واپسی کے لیے کیا قدم اٹھا سکتے ہیں۔ خدا کے کلام کو سمجھنا یہ نہیں کہ آپ مخلصی کی تاریخ اور دوسری علم الہیات کی کتابوں کو پڑھیں اور سمجھنا شروع ہو جائیں۔ خدا کے کلام کو سمجھنا یہ ہے کہ آپ کو علم ہو کہ آپ خدا سے کس قدر پیچھے ہٹ چکے ہیں اور کس قدر آپ نے خدا کے خلاف گناہ کیا ہے، اور آپ کی روحانی حالت کیا ہے، اور آپ اپنی روحانی حالت کو درست کرنے کے لیے کیا قدم اٹھا سکتے ہیں۔ یہ ہے خدا کے کلام کو حقیقی طور پر سمجھنا اور اس پر عمل پیرا ہونا۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم اس کے کلام کو سمجھیں، اس کی طرف واپس لوٹ آئیں اور اس کے ساتھ درست رشتے میں بحال ہو جائیں۔ میری دعا ہے کہ اس وقت جتنے خدا کے کلام کو سن رہے ہیں خدا کے ساتھ درست رشتے میں باندھ جائیں اور اپنی بدیوں ناراضگیوں سے توبہ کر کے خدا کی طرف رجوع لے آئیں۔ نہمیہ کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب لوگوں کو خدا کے کلام کی سمجھ لگی تو وہ زار زار رونے لگے، کیونکہ انہیں خدا کے کلام کی سمجھ لگ گئی تھی۔ انہیں اپنی گناہ آلودہ حالت کا اندازہ ہو گیا تھا، انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ انہیں خدا کے ساتھ درست رشتہ قائم کرنے کی ضرورت ہے۔
خدا جس نے کلام دیا تھا اور کلام کو سننے والوں کے دل ایک ہو گئے۔ میری دعا ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کو شخصی طور پر ہر روز یہ تجربہ ہو کہ ہم خدا کے دل کے موافق بن جائیں، خدا کے ساتھ ہمارا دل ایک ہو جائے۔ آئیں نہمیہ 8 باب اور 9 آیت کی طرف دوبارہ چلتے ہیں۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے، اور نہمیہ نے جو حاکم تھا اور عزرا کاہن اور فقیہ نے اور ان لاویوں نے جو لوگوں کو سکھا رہے تھے سب لوگوں سے کہا، آج کا دن خداوند تمہارے خدا کے لیے مقدس ہے، نہ غم کرو نہ رو، کیونکہ سب لوگ شریعت کی باتیں سن کر رونے لگے تھے۔ خدا نے اپنے لوگوں کے وسیلہ سے ان سے کلام کیا اور کہا کہ آج نہ تو رو نہ ماتم کرو، یہ دن تمہارے لیے مقدس ہے۔ خدا اور انسان کا دل ایک ہو گیا۔ یاد رکھیں کہ ہم اپنی شکستگی کا علاج اپنے طور پر نہیں کر سکتے۔ جب ہمیں احساس ہو جاتا ہے کہ ہمیں واپس لوٹنے کی ضرورت ہے اور ہم خدا کی طرف رجوع لے آتے ہیں تو خدا ہمیں سزا نہیں دیتا، خدا ہم سے کوئی بدلہ نہیں لیتا، بلکہ کھلے بازوؤں سے ہمیں اپنی حضوری میں قبول کر لیتا ہے۔ اس کا فضل اس قدر عظیم ہے کہ وہ سارے گناہوں کو ڈھانپ لیتا ہے، ہمیں پاک صاف کرتا، ہمیں دھوتا اور اپنے ساتھ درست رشتے میں باندھ لیتا ہے۔ خدا کے کلام کو سمجھ کر اس کی طرف رجوع لانے، اس کی طرف واپس لوٹنے کا نام ہی خدا کے کلام کو سمجھنا ہے۔ ان سے کہا کہ مت رو، اس کا معنی ہے فکر نہ کرو، میں تمہاری فکر کروں گا، میں تمہیں سنبھالوں گا۔ یہی وہ خدا ہے جس کی ہمیں ضرورت ہے۔ یہ ہے خدا کو شخصی طور پر جاننا، اس کے ساتھ شخصی تعلق قائم کرنا، اور یہی وہ تجربہ تھا جو اس دن لوگوں کو حاصل ہوا۔ جب ہم خدا کے کلام کو سمجھتے ہیں تو خدا ہمیں روحانی شادمانی بخشتا ہے۔ آج کے کلام کا لب لباب یہی ہے کہ ہم خدا کے کلام کو سمجھیں اور روحانی شادمانی سے معمور ہو جائیں۔ ہم خداوند کی راہوں میں چلنے میں شادمانی اور خوشی محسوس کریں۔ نہمیہ 8 باب 10 آیت میں خدا کا کلام اس طرح سے بیان کرتا ہے، پھر اس نے ان سے کہا کہ اب جاؤ اور جو موٹا ہے کھاؤ اور جو میٹھا ہے پیو، اور جن کے لیے کچھ تیار نہیں ہوا ان کے پاس بھی بھیجو، کیونکہ آج کا دن ہمارے خداوند کے لیے مقدس ہے۔ اور تم اداس مت ہو، کیونکہ خداوند کی شادمانی تمہاری پناہ گاہ ہے، خداوند کی شادمانی تمہاری قوت ہے۔ یہ عبرانی لفظ ہیدوات یاوے ہے، یعنی خداوند ہی شادمانی بخشتا ہے، یعنی وہ شادمانی جو خداوند کی طرف سے ملتی۔ خدا ہی ہر طرح کی خوشی شادمانی کا منبع ہے، وہی ہمارے دلوں کو شکر گزاری سے معمور کرتا ہے۔ جب ہم خدا کے کلام کو سمجھتے ہیں تو خداوند ہمیں شادمانی دیتا ہے، اور بطور ایماندار خداوند کی شادمانی ہماری قوت بن جاتی ہے۔ قوت کے لیے عبرانی لفظ معوز استعمال ہوا ہے، اس کا مطلب ہے چھپنے کی جگہ، کلا، محفوظ جگہ، محفوظ مقام اور محافظت۔ نہمیہ 8 باب 10 آیت۔ آئیں خدا کے اس کلام کو اپنی زندگیوں میں، اپنے دلوں میں جگہ دیں، اور یہ شادمانی خدا کے کلام کے سمجھ اور اس کے فہم و تفہیم سے ہی ملے گی۔ پھر خداوند ہمیں یہ شادمانی عطا کرتا ہے تاکہ ہم دنیا کے دوسرے لوگوں کو اس شادمانی کے بارے میں بتا سکیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یروشلم کے گرد دیوار جو ہے 52 دنوں میں بن گئی، اور یہ سارا کچھ اسی بات کا نتیجہ تھا، کیونکہ وہ لوگ خداوند کو اپنی قوت، اپنی پناہ، اپنی محافظت سمجھتے تھے۔ ان کا توکل اور بھروسہ خدا پر تھا، اور خدا کی طرف سے انہیں جو کلام مکاشفہ ملا تھا اس کے مطابق وہ عمل کر رہے تھے۔ اسی لیے وہ ثابت قدم رہے، ڈٹے رہے، اور کوئی چیز انہیں خوف زدہ نہ کر سکی۔ لازم ہے کہ ہم اس شادمانی کا تجربہ کریں۔ جیسے جیسے ہم خدا کے کلام کو سمجھتے چلے جاتے ہیں، اسی قدر ہمارے اندر خدا کے کلام کے فہم اور مکاشفہ کو حاصل کرنے کی اور زیادہ تڑپ پیدا ہوتی چلی جاتی ہے۔ 7ویں مہینے کی پہلی تاریخ کو نرسنگوں کی عید کے موقع پر سبھی چھوٹے بڑے جمع تھے اور وہ کھڑے ہوئے تھے۔ انہیں احساس ہوا کہ ہم گمراہ ہو چکے ہیں، ہمیں واپس لوٹنے کی ضرورت ہے، ہمیں توبہ کرنے کی ضرورت ہے، خدا کے ساتھ اپنا رشتہ بحال کرنے کی ضرورت ہے۔ جب انہیں اس بات کا احساس ہوا تو خداوند نے انہیں کہا کہ مت رو، اور خدا کے بندہ کی معرفت کلام نازل ہوا کہ خداوند کی شادمانی تمہاری قوت ہے۔ اور وہ صرف اسی پہ مطمئن نہ ہوئے، وہ دوسرے دن پھر عزرا کاہن کے پاس آئے، جو کہ فقی اور کاہن تھا اور خدا کے کلام کو بیان کرنے میں خداوند کی طرف سے بڑی برکت رکھتا تھا۔ نہمیہ 8 باب 13 آیت میں لکھا ہے، اور دوسرے دن سب لوگوں کے آبائی خاندانوں کے سردار اور کاہن اور لاوی عزرا فقی کے پاس اکٹھے ہوئے کہ توریت کی باتوں پر دھیان لگائیں۔ دھیان لگانے کے لیے انگریزی لفظ
گین انسائٹ ہے، اور عبرانی زبان میں یہ لفظ سکال ہے۔ اس کا مطلب ہے محتاط ہونا، بہت احتیاط سے کسی چیز کو لینا اور کسی چیز پر غور و فکر کرنا۔ اس کا مطلب ہے بڑی چھان بین کرنا، تحقیق و تفتیش کرنا۔ خدا کے کلام کے فہم کا مطلب ہے کہ خدا کے کلام کو سمجھ کر ان باتوں کا اطلاق اپنی زندگی پر کیا جائے، بالفاظ دیگر کہ آپ کلام کے مطابق زندگی بسر کریں۔ جب خدا کے لوگوں نے کلام کی طرف دھیان لگایا تو خدا نے اپنے مکاشفات ان پر کھولے۔ خدا نے لوگوں کو شکتی دی تاکہ وہ کلام کے مطابق اپنی زندگیوں میں پھل بھی لا سکیں۔ بعض اوقات ہم خدا کے کلام پر عمل کرنے کے لیے بڑی تگ و دو کرتے ہیں، لیکن یہاں یہ فہم ہمیں ملتا ہے کہ خدا ہمیں طاقت بخشتا ہے تاکہ ہم اس کے کلام کے مطابق زندگی بسر کر سکیں۔ جب ہم اس مقام پر پہنچ جاتے ہیں تو خدا ان کا اطمینان اور اس کی شادمانی ہمیں گھیر لیتی ہے۔ جب ہم خدا کے کلام کو سمجھ لیتے ہیں تو پھر خدا ہمیں اس کے مطابق تابعداری اختیار کرنے اور پھل لانے کی توفیق بخشتا ہے۔ یہ سب کچھ خدا کے کلام کے فہم و تفہیم سے حاصل ہوتا ہے۔ خدا کے کلام کو سمجھنے کے سبب سے بنی اسرائیل کو یہ بھید ملا کہ وہ کس طریقے سے خدا کی شریعت پر عمل پیرا ہو سکتے ہیں۔ خدا کے کلام کو سمجھنے کے سبب ہی سے بنی اسرائیل کو خیموں کی عید منانے کا مکاشفہ حاصل ہوا، انہیں توفیق ملی۔ نہمیہ 8 باب 4 آیت 14 آیت میں لکھا ہے، اور ان کو شریعت میں یہ لکھا ملا کہ خداوند نے موسیٰ کی معرفت فرمایا ہے کہ بنی اسرائیل 7ویں مہینے کی عید میں جھونپڑیوں میں رہا کریں۔ شریعت کی کتاب میں لکھا ہوا ملا سے مراد ہے کہ انہیں تحقیق و تفتیش کے بعد یہ بات دریافت ہوئی۔ ملا کے لیے عبرانی لفظ ہے متسا، اور اس کا مطلب ہے دریافت کرنا، حاصل کرنا، رسائی حاصل کرنا۔ نہمیہ 8 باب اور اس کی 15 آیت میں لکھا ہے، اور اپنے سب شہروں میں اور یروشلم میں یہ اعلان اور منادی کرائیں کہ پہاڑ پر جا کر زیتون کی ڈالیاں اور جنگلی زیتون کی ڈالیاں اور مہندی کی ڈالیاں اور کھجور کی شاخیں اور گھنے درختوں کی ڈالیاں جھونپڑیوں کے بنانے کو لاؤ جیسا لکھا ہے۔ دیکھیں کہ ہر ایک چیز جو اپنے وقت پر ہو رہی ہے۔ خیموں کی عید کب منائی جاتی تھی؟ 7ویں مہینے کی 15 تاریخ کو۔ اس کے لیے احبار 23 باب 34 آیت کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس سے ہمیں یہ بھی معلوم پڑتا ہے کہ لوگوں کو خیموں کی عید کے بارے میں علم نہیں تھا، اور پھر یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ انہوں نے یہ عید کس طرح منانی ہے۔ وہ اس تاریخ کو بھی بھول چکے تھے، لیکن خدا اس تاریخ کو نہیں بھولا تھا۔ دیکھیں کہ خدا چاہتا تھا کہ اس کے لوگ خیموں کی عید منائیں، اس لیے خدا نے محضانہ طور پر ان کی مدد کی کہ وہ 52 دنوں میں شہر یروشلم کے گرد دیوار کھڑی کر سکے۔ 6 مہینے کی 25 تاریخ کو انہوں نے دیوار کی تعمیر نو کا کام مکمل کر لیا، اور لوگوں کو تحریک ملی، اور یہ سب کچھ نرسنگوں کی عید سے پہلے واقع ہو گیا۔ جب 52 دنوں میں وہ دیوار کھڑی کر چکے تو وہ بہت پرجوش تھے، شادمان تھے۔ پھر ان کے دل میں یہ بات آئی کہ ہم خدا کے کلام کی شریعت کو سنیں، خدا کی باتوں کو سنیں، اور پھر 7ویں مہینے کی 2 تاریخ کو ان کے اندر یہ تڑپ پیدا ہوئی کہ وہ خدا کے کلام کا فہم حاصل کریں۔ بس وہ فقی کاہن کے پاس آئے، عزرا کاہن کے پاس آئے۔ خدا نے انہیں توفیق دی کہ وہ خدا کے کلام کی گہرائی تک پہنچیں، اور 7ویں مہینے کی 2 تاریخ کو وہ خدا کے کلام کے طالب ہوئے۔ 7ویں مہینے کی 2 تاریخ سے 15 تاریخ تک لوگوں کے پاس 2 ہفتے تھے کہ وہ باہر نکلیں اور خیموں کی اس عید کے لیے انتظام و انصرام کریں اور اس عید کو منا سکیں۔ خدا ہی ہے جو ہمیں اپنے کلام کی تابعداری کے لیے شکتی اور توفیق دیتا ہے۔ خدا ہی ہے جو ہر ایک چیز کو ہماری زندگیوں میں ممکن بناتا ہے۔ سبھی لوگوں نے خدا کی تابعداری کی اور اس کے حکموں کے مطابق کیا اور خیمے کھڑے کیے۔ نہمیہ 8 باب 17 آیت، اور ان لوگوں کی ساری جماعت نے جو اسیری سے پھر آئے تھے جھونپڑیاں بنائیں اور انہی جھونپڑیوں میں رہے، کیونکہ یشوع بن نون کے دنوں سے اس دن تک بنی اسرائیل نے ایسا نہیں کیا تھا، چنانچہ بہت بڑی خوشی ہوئی۔ 7 دن تک یہ خیمے، یہ جھونپڑیاں قائم رہیں۔ یہاں پر لکھا یشوع کے دنوں سے۔ یشوع کے دن یا اس کا دور کب تھا؟ جب بنی اسرائیل ملک کنعان میں داخل ہو چکے تھے۔ یہ کون سا سن تھا؟ 1406 قبل از مسیح بنی اسرائیل ملک کنعان میں داخل ہوئے تھے۔ یہ اس دور کی بات ہو رہی ہے۔ خدا نے انہیں کہا تھا کہ جب وہ ملک کنعان میں داخل ہوں تو وہ خیموں کی عید منائیں، اور 1406 قبل از مسیح سے شروع کریں تو لکھا ہے اس دن تک۔ اور وہ کون سا دن تھا؟ 444 قبل از مسیح، جب
یروشلم کے گرد دیوار کی تعمیر نو کی گئی۔ 1406 قبل از مسیح سے 444 قبل از مسیح کے دوران 962 برس کا عرصہ بنتا ہے، یعنی 962 برس تک انہوں نے خیموں کی عید نہیں منائی تھی۔ اور اب نہمیہ کے لوگوں نے عزرا کی مدد سے واپس اس دور کی طرف بڑھے، یعنی جب یشوع کے دور میں خیموں کی عید منائی جاتی تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے کلام کو سنا، سمجھا اور اس کے کلام کے مطابق وہ پھل بھی لائے۔ خدا ہمیشہ چاہتا کہ اس کے لوگ کلام کو سن کر اس کے مطابق پھل بھی لائیں۔ جس طرح خدا عزرا کے وسیلہ سے لوگوں کو سکھا رہا تھا، آج خدا ہمیں یہ سکھا رہا ہے کہ ہم اس کے کلام کو سنیں، سمجھیں اور اس میں بڑھنے اور ترقی کرنے اور اس کے مطابق طرز زندگی اختیار کرنے اور اس کے کلام کا اپنی زندگیوں پر اطلاق کرنے کے لیے سرگرم ہو جائیں۔ جس طرح نہمیہ 8 باب میں پانی کا پھاٹک ہے، ہماری کلیسیا میں بھی ایک پھاٹک ہے، ایک دروازہ ہے جس کا نام پانی کا پھاٹک ہے۔ بائبل مقدس میں بہت سے ایسے نام ہیں جو آپ آج بھی مختلف مقامات اور جگہوں کے نام رکھ سکتے ہیں۔ ابراہیم پاک نے اس لیے اس دروازے یا پھاٹک کا نام پانی کا پھاٹک رکھا تھا۔ ابراہیم چاہتے تھے کہ آج بھی لوگ جو ہیں خیموں کی عید منائیں۔ جس طرح نہمیہ 8 باب 17 آیت میں لکھا ہے، خدا چاہتا ہے کہ اس کے لوگ کلام پر عمل پیرا ہوں اور خدا کے کلام کو سن کر پھل لائیں۔ خیموں کی عید اس قدر اہم کیوں تھی؟ نہمیہ 8 باب 18 آیت میں جھونپڑیاں کھڑی کر کے والدین نے اپنے بچوں کو وہاں پر لے کر جانا تھا اور 7 دن وہاں پر انہوں نے قیام کرنا تھا۔ اور ان 7 دنوں کے دوران انہوں نے وہاں پر جھونپڑیوں میں کیا کرنا تھا؟ نہمیہ 8 باب 18 آیت کو خدا کے کلام میں سے ہم پڑھتے ہیں، اور پہلے دن سے آخری دن تک روز بروز اس نے خدا کی شریعت کی کتاب پڑھی، اور انہوں نے 7 دن عید منائی اور 8ویں دن دستور کے موافق مقدس مجمع فراہم ہوا۔ نہمیہ 8 باب 18 آیت جو ہے خیموں کی عید کے تعلق سے بات کرتا ہے۔ جھونپڑیوں میں قیام کے 7 دن میں انہوں نے پہلے دن سے آخری دن تک خدا کے کلام کو پڑھا اور اس کو سمجھا۔ انہوں نے سینکڑوں برس پہلے بیان کیے گئے کلام کو دوبارہ سے پڑھا اور اس کو سمجھا، اور 8ویں دن دستور کے موافق مقدس مجمع فراہم ہوا۔ خیموں کی عید کیوں کر اہم تھی؟ خدا نے بنی اسرائیل کو حکم دیا تھا کہ وہ جھونپڑیوں میں 7 دن تک رہیں۔ یہ اس لیے تھا تاکہ وہ اپنے باپ دادا کی طرح بیابان میں، جس طرح ان کے باپ دادا بیابان میں خیموں میں رہے تھے، اس کے مطابق دوبارہ سے عمل کریں اور اس یاد کو اپنے لیے تازہ کریں۔ احبار 23 باب اس کی 43 آیت میں خدا کا کلام اس طرح سے بیان کرتا ہے، تاکہ تمہاری نسل کو معلوم ہو کہ جب میں بنی اسرائیل کو ملک مصر سے نکال کر لا رہا تھا تو میں نے ان کو سائبانوں میں ٹکایا تھا، میں خداوند تمہارا خدا ہوں۔ سو موسیٰ نے بنی اسرائیل کو خداوند کی مقررہ عیدیں بتا دی۔ بیابانی سفر جو ہے وہ بنی نوع انسان کے لیے یا بنی اسرائیل کے لیے اپنے طور پر کرنا بہت ناممکن اور مشکل تھا، کیونکہ بنی نوع انسان کسی طور سے بھی بیابان میں زندگی بسر نہیں کر سکتے، کیونکہ وہاں تو نہ پانی ہوتا ہے، نہ ہی وہاں پر آب و ہوا درست ہوتی ہے، اور نہ ہی وہاں پر درخت اور پودے اگتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ جانتے ہیں کہ بیابانوں اور دشت اور صحرا میں بچھو، سانپ اور کئی طرح کے جنگلی درندے اور حیوان پائے جاتے ہیں۔ کیونکہ وہاں پر سڑکیں بھی نہیں ہوتی، اس لیے انسان وہاں پر گم ہو سکتا ہے، نہ تو وہاں پر کاشتکاری ہو سکتی، اس لیے وہاں پر کھانے کی پینے کی چیزیں بھی دستیاب نہیں ہو سکتی۔ خدا نے ان کو من کھلایا، چٹانوں سے پانی نکالا، اور پھر خدا نے بادل کے ذریعے ان پر سایہ بھی کیا۔ رات کے وقت خداوند آگ کا ستون ہو کر ان کے آگے آگے چلا۔ اگرچہ 40 برس وہ محو سفر رہے تو بھی ان کے جوتے ٹوٹنے نہ پائے، ان کے پاؤں پر چھالے بھی نہیں پڑے تھے۔ خدا ان کو کہہ رہا تھا کہ وہی خدا جو بیابان میں تمہارے باپ دادا کے ساتھ تھا، وہی خدا ہے جو تمہیں بابل سے نکال کر لایا ہے، اب بھی تمہارے ساتھ ہے۔ خدا نے کہہ رہا تھا جب ہیکل بنانے میں تم کشمکش میں تھے اور دشمن کی مخالفت کا سامنا تھا، جب دیوار کی تعمیر نو میں تمہیں مشکلات پیش آ رہی تھی تو میں اس وقت بھی تمہارے ساتھ تھا۔ جب 52 دنوں میں دیوار کھڑی ہوگی تو اس وقت بھی میں تمہارے ساتھ تھا۔ وہی خدا جو بیابان میں تمہارے باپ دادا کے ساتھ تھا، آج تمہارے ساتھ بھی ہے۔ میں خداوند تمہارا خدا ہوں۔ رومیو 8 باب 1 آیت میں لکھا کہ میں نے تمہیں موت اور گناہ کی شریعت سے آزاد کر دیا۔
خداوند نے ہمیں بھی گناہ اور غلامی کی شریعت سے رہائی دی ہے، اور ہم بھی روحانی سفر میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ کئی دفعہ ہم بھی سفر میں محسوس کرتے ہیں کہ خداوند کہاں پہ ہے۔ خدا انہیں کہہ رہا تھا کہ بیابانی سفر میں جب میں تمہارے اجداد کے ساتھ تھا، اسی طرح بابل کی سیری میں میں تمہارے ساتھ تھا۔ میں ہی تمہیں بابل کی سیری سے یروشلم واپس لایا۔ میں ہی ہوں جس نے ہیکل کی تعمیر نو میں، یروشلم کی دیوار کی تعمیر نو میں تمہارا ساتھ دیا، تمہارا مددگار رہا اور ہر لمحہ تمہارے ساتھ ساتھ رہا۔ مخلصی کی تاریخ ان ساری باتوں کی تصدیق کرتی ہے۔ خدا بیان کر رہا ہے کہ کس طریقے سے وہ ہمارے گزرے دنوں اور سالوں اور مہینوں میں ہمارے ساتھ رہا، اور کس طریقے سے وہ آنے والے وقت میں بھی ہمارے ساتھ رہے گا، لمحہ بلمحہ ہماری مدد رہنمائی کرتا رہے گا۔ استثنا 1:31 میں خدا کا کلام بیان کرتا ہے، اور بیابان میں بھی تو نے یہی دیکھا کہ جس طرح انسان اپنے بیٹے کو اٹھائے ہوئے چلتا ہے، اسی طرح تیرا خدا تیرے اس جگہ پہنچنے تک سارے راستے میں جہاں جہاں تم گئے تم کو اٹھائے رہا۔ جس طرح انسان اپنے بیٹے کو اٹھائے ہوئے چلتا ہے، اسی طرح میں بھی تمہیں اٹھائے رہا۔ اس جگہ پہنچنے تک تمام راستے میں تم کو اٹھائے رہا۔ میں تمہارے ساتھ رہا، میں تمہارا محافظ اور مددگار رہا۔ وہی خدا آج بھی زندہ، قوی اور قادر ہے۔ وہ ہمارے ساتھ ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ ہم اپنے خاندانوں کے ساتھ مل کر خیموں کی عید منائیں، اپنے بچوں کو خدا کے کلام کی تعلیم دیں۔ گزرے ایام اور دنوں میں خدا نے کس طرح آپ کو سنبھالا، اپنے بچوں کے سامنے گواہی پیش کریں۔ بتائیں کہ خدا نے ہمارے آباء و اجداد کے لیے کیا کیا کیا، اس نے آپ کے لیے کیا کیا کیا، اور اپنے بچوں میں یہ ایمان منتقل کرے کہ آنے والے دنوں میں خدا ان کے لیے بھی بڑے عظیم اور عجیب کام کرے گا۔ خداوند آج کل بلکہ اب تک یکساں ہے۔ وہ لا تبدیل خدا ہے۔ اگرچہ ہم گمراہ ہوئے، خدا سے منحرف ہوئے اور ہم اپنی راہ و روش پر گئے، لیکن خداوند ہمارے ساتھ وفادار رہا۔ خداوند نے وفاداری سے اپنے وعدوں کو پورا کیا۔ اپنے بچوں کو یہی سکھائیں، کلام کی تعلیم دے، تاکہ خدا کی شریعت، اس کے آئین و احکام ان کے دلوں کی تختیوں پر کندہ ہو جائیں۔ عزرا کو، حتیٰ کہ نہمیہ کو بھی پتا تھا کہ خداوند کی شفقت کا ہاتھ ان پر ہے۔ خداوند کا شفقت بھرا ہاتھ ہر وقت ہمارے ساتھ بھی رہتا ہے۔ نہمیہ جانتا تھا کہ گزرے دنوں میں، سالوں مہینوں میں خداوند کا ہاتھ ان کے ساتھ رہا، اور جب تک وہ دیوار کی تعمیر نو مکمل نہ کر لیں، خداوند کی شفقت کا ہاتھ ان کے ساتھ برابر رہے گا۔ خدا ہمیں بھی توفیق دے گا کہ جب تک ہم نئے یروشلم کے تعمیر نو نہ کر لیں، اس وقت اس کی شفقت کا ہاتھ ہمارے ساتھ رہے گا۔ وہ لمحہ بلمحہ ہماری رہنمائی اور مدد کرتا رہے گا۔ محض اتوار کی مسیح زندگی میں ہی خدا کی شفقت کے ہاتھ کو اپنی زندگی پر محسوس نہ کریں۔ محض اتوار کو مسیح زندگی گزارنے والے لوگ مخلصی کی تاریخ کو کبھی سمجھ نہ پائیں گے۔ ابھی ہم نے نہمیہ کی کتاب میں دیکھا کہ کس طریقے سے خدا کے لوگ خدا کے کلام کو سمجھنے کے لیے اپنے کان لگائے ہوئے تھے، کس طریقے سے دوبارہ وہ عزرا کے پاس آئے تاکہ خدا کے کلام کی باتیں انہیں دوبارہ سمجھائی جائیں۔ 7 دن انہوں نے خیموں میں، جھونپڑیوں میں گزارے تاکہ کلام کی تابع داری کریں، کلام ان کی زندگیوں میں بحال ہو سکے۔ جس طرح بنی اسرائیل نے جھونپڑیوں میں اپنے بچوں کے ساتھ وقت گزارا، آپ بھی اپنے بچوں کے ساتھ وقت گزارا کریں، تنہائی میں ان کے ساتھ بیٹھا کریں، خدا کا کلام انہیں سکھایا کریں۔ کیا آپ ایسا کرنے کے لیے عملی قدم اٹھائیں گے تاکہ یہ ایمان اور یہ کلام نسل در نسل منتقل ہوتا چلا جائے؟ خیموں کی عید سے ہم مخلصی کی تاریخ کو سیکھتے ہیں۔ خدا نے لوگوں کو سکھایا فقیوں اور کاہنوں کے وسیلہ سے، اور پھر لوگوں نے اپنے بچوں کو سکھایا۔ زیادہ تر ہم نے نہمیہ 8ویں باب کا مطالعہ کیا ہے، لیکن اگر آپ نہمیہ 9ویں باب میں جائیں تو ہم دیکھیں گے کہ وہ مخلصی کی تاریخ کو بیان کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ خدا نے مشعل کا عہد ابراہیم کے ساتھ قائم کیا، بیابانی سفر، اور پھر کس طریقے سے وہ ملک کنعان میں آئے، اور پھر زنبور ان پر حملہ آور ہوئے، پھر کس طریقے سے قاضیوں کا دور آیا، لوگ اپنی بری راہ و روش پر چلنے لگے، خدا نے انہیں سزا دی، اور پھر خدا نے ان کے لیے قاضی برپا کیے۔ وہ بار بار گناہ کرتے رہے، خدا نے معاف کرتا رہا، قاضیوں کو ان کی بحالی کے لیے اٹھا کھڑا کرتا رہا، اور یہ گردشی سلسلہ جاری رہا۔ وہی مخلصی کی تاریخ سے آج ہم سیکھ رہے ہیں، نہمیہ کی کتاب میں بیان کی گئی ہے۔ نہمیہ کی کتاب کے 9ویں باب کو پڑھیں تو مخلصی کی تاریخ بیان کی گئی ہے، اور پھر جب ہم مخلصی کی تاریخ کو سمجھ جاتے ہیں تو ہمارے دل شکر گزاری سے معمور ہو جاتے ہیں۔ میں یہاں پر ابراہیم پاک کے 2010 11ویں مہینے کی 21 تاریخ کو ایک پیغام کو یہاں پر میں بیان کرنا چاہوں گا۔
انہوں نے شکر گزاری کے تعلق سے اپنی کتاب میں لکھا ہے، وہ بیان کرتے ہیں جب لوگ یہ سمجھ جاتے ہیں کہ خدا نسل در نسل وفادار رہا اور پھر انہیں یہ احساس ہو جاتا ہے کہ ہم کس قدر گنہگار اور بدکار ہیں، پھر جب آپ کو اس بات کا احساس ہو جاتا ہے کہ خداوند آپ کے ساتھ ہے، تو پھر آپ جہاں کہیں جائیں، جو کچھ بھی کریں، خداوند کی شفقت کا ہاتھ، اس کی قوت اور اس کی رحمت آپ کے ساتھ ساتھ رہتی ہے، اور آپ کو یہ گہرا احساس گہرے رہتا ہے۔ اور یہی وہ مقام ہوتا ہے جب حقیقی شکر گزاری کا رویہ انسان کی زندگی میں جنم لیتا ہے۔ خداوند تیری شفقت کے ہاتھ کے لیے تیرا شکر ہو، خداوند تیرا شکر ہو کہ تو لمحہ بلمحہ قدم بقدم میرے ساتھ رہا۔ اور یہ شکر گزاری جو ہے بہت ہی زبردست قسم کی شکر گزاری ہوگی۔ ایسی شکر گزاری کسی بھی دوا دارو سے زیادہ زبردست ہوگی اور آپ کی زندگی میں شفا کا کام کرے گی۔ ایسی ہی شکر گزاری سے خداوند ہمیں مامور کرنا چاہتا ہے کہ ہم شکر گزاری سے مامور ہو کر اپنی بیماریوں کمزوریوں سے چھوٹتے چلے جائیں۔ خداوند چاہتا ہے ہم اس کی شادمانی سے مامور ہو جائیں اور یہ ہماری زندگی میں ایک میڈیسن کی طرح کام کرے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل اسیری واپسی اور پھر تعمیر نو کے مرحلے سے گزر رہے ہیں۔ مقصد یہی تھا کہ خدا کی شریعت اور کلام ان کی زندگیوں میں بحال ہو۔ آئیں خدا کے کلام میں کھو جائیں، گہرے میں جائیں، خدا کے کلام کو سمجھیں، ایسا فہم و ادراک حاصل کریں کہ ہم اسے دوسروں کو سکھائے بغیر نہ رہ سکیں۔ ہم اپنے بچوں کو ان باتوں کی تعلیم دیں اور یہ سلسلہ نسل در نسل آگے بڑھتا چلے جائے اور یہ کلام اور ایمان پشتوں میں پھیل جائے۔ یہی وہ طریقہ کہ ہم اپنی پشتوں کو بچا سکتے ہیں کہ وہ دشمن سے رشتے ناطے قائم نہ کریں، جس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہودیوں نے توبیہ اور ارخ اور یہوحنان سے رشتہ داریاں قائم کی تھیں۔ اگر آپ اپنے خاندانوں کو، نسلوں کو دشمن کے ساتھ تعلقات قائم کرنے سے بچانا چاہتے ہیں تو کلام ان کی زندگیوں میں منتقل کریں، کلام سکھائیں، نسل در نسل یہ ایمان منتقل کرتے چلے جائیں۔ یہودی لوگ آج بھی خیموں کی عید مناتے ہیں، اور آپ یہاں سکرین پر ایک خیمہ بنا ہوا جھونپڑی دیکھ سکتے ہیں، اور یہاں پر ایک والدہ ہے اور اس کے ساتھ بچے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بیابان میں ہے اور وہ انہیں سکھا رہے ہیں کہ تمہارے باپ دادا آبا اجداد اس بیابان میں سے گزرے، خداوند ان کے ساتھ رہا اور وہی خدا آج آپ کے ساتھ بھی ہے۔ یہاں پر یہ خیموں کی عید اور کھجور کی ڈالیاں اور شاخیں آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں تصویر میں آپ کو ایک بہت بڑا خیمہ اجتماع، کچھ بالغ لوگ اور کچھ بچے بھی دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ خدا ان کی شکر گزاری کہ یہاں آج بائبل سٹڈی میں بالغ لوگ بھی ہیں، بچے بھی موجود ہیں، نو عمر لوگ بھی آئے ہوئے ہیں۔ خدا ان کی شکر گزاری جس نے ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم مل کر خدا کے کلام کو سیکھ سکیں۔ اور یہاں جھونپڑی کی دیوار پر جو کپڑے کی دیوار ہے، وہاں پر آپ مختلف تصویروں کو دیکھ سکتے ہیں، اور یہ تصویریں اس لیے اس کپڑے پر بنائی گئی ہیں تاکہ وہ اپنے بچوں کو ان تصویروں کے ذریعے خدا کے کلام اور گزرے وقت کی یاد دلا سکے اور ان کو سمجھا سکے۔ صرف ہم ہی نہیں مخلصی کی طریق کو سیکھ رہے، اور یہودی آج بھی ان اقدام کو کرتے ہوئے خدا کے کلام میں سے مخلصی کے طریق اپنے بچوں کو، اپنی نسلوں کو سکھا رہے ہیں۔ اسی طریقے سے ہم آنے والی نسلوں کو کسی بھی طرح کی کباہت، غلط فہمیوں اور بری راہوں روش اور غلط ایمان و اعتقاد سے بچا سکتے ہیں۔ اور حتیٰ کہ لوگ جو اپارٹمنٹس میں رہتے ہیں وہ بھی اپارٹمنٹس کے بیرونی حصے میں اس طرح عارضی طور پر خیمے بنا لیتے ہیں، جھونپڑیاں بنا لیتے ہیں اور وہاں پر 7 دن قیام کرتے ہیں۔ اور اگر ان کے گھر میں اپارٹمنٹ میں بالکنی نہ ہو تو نیچے گراؤنڈ پر وہ اس طرح کا عارضی خیمہ یا جھونپڑی تیار کر لیتے ہیں، جس کو آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ کیونکہ ان جھونپڑیوں میں زندگی آرام دہ نہیں ہوتی، اور یہ ساری صورتحال انہیں ماضی کی یاد دلاتی ہے کہ کس طرح ان کے آباء و اجداد بیابان میں خیموں میں رہتے تھے، تاکہ انہیں ماضی یاد آ سکے۔ اور مخلصی کی تاریخ کی یہی مرکزی آیت ہے۔ استثنا 32 باب اور 7 آیت میں خدا کا کلام اس طرح سے بیان کرتا ہے: قدیم ایام کو یاد کرو، نسل در نسل کے برسوں پر غور کرو، اپنے باپ سے پوچھو وہ تم کو بتائے گا، بزرگوں سے سوال کرو وہ تم سے بیان کریں گے۔ حاصل کلام یہی ہے کہ یہی وہ روحانی بیداری ہے جسے ہمیں آگے بڑھانا ہے، اور وہ بیداری ہے خدا کے کلام کو پڑھنے کی بیداری، خدا کے کلام کا خوف ماننے کی بیداری، اور خدا کے کلام کو واضح طور پر سمجھنے کی بیداری۔ استثنا 17 باب اور اس کی 19ویں آیت میں خدا کا کلام بیان کرتا ہے:
اور وہ اسے اپنے پاس رکھے اور اپنی ساری عمر اس کو پڑھا کرے، تاکہ کوئی وہ خداوند اپنے خدا کا خوف ماننا اور اس کی شریعت اور آئین کی سب باتوں پر عمل کرنا سیکھے۔ خدا کی یہ مرضی ہے کہ ہم بائبل مقدس کو سیکھیں اور سمجھیں۔ بائبل مقدس موسیٰ کے دور سے لکھی گئی، اس میں خدا کا عہد موجود ہے۔ خدا نے عزرا اور نہمیہ جیسے لوگوں کو اٹھایا تاکہ اپنے لوگوں کو کلام کی آگاہی اور شعور بخشے۔ خدا آج بھی چاہتا ہے کہ ہم اپنی آنے والی نسلوں کو خدا کے کلام کی تعلیم دیں۔ 500 برس پہلے آنے والی بیداری کا بھی مرکزی نقطہ یہی تھا کہ کلام کی طرف رجوع لاؤ۔ کورین بائبل کو پہلی مرتبہ جس شخص نے ترجمہ کیا اس کا نام جان رائس تھا، اور اس کے وسیلہ سے خدا کے کلام کو پڑھنے کی بیداری آئی۔ 1882 میں پہلی مرتبہ خدا کا کلام کوریا زبان میں کورین لوگوں کے تک پہنچا۔ آج ہم خدا کے کلام کو سمجھ رہے ہیں اور اس کی تفسیر و تشریح بھی کر رہے ہیں۔ خدا کے دل کی یہ لالسا کہ ہم اس کے کلام کو سمجھیں۔ آپ کو خدا کے ساتھ تنہائی میں وقت گزارنا ہوگا۔ آپ کو خدا کے کلام کو سمجھنے کے لیے وقت نکالنا ہوگا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ خدا کے کلام کا فہم و تفہیم حاصل کریں تو اس کے لیے آپ کو وفاداری کی ضرورت ہے، ایک ٹائم ٹیبل بنانے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے آپ وقت مخصوص کریں، تب ہی آپ خدا کے کلام کا فہم حاصل کر سکیں گے۔ اور یہ راتوں رات نہیں ہو سکتا، آپ کو اس میں دعا میں وقت گزارنا ہوگا۔ آپ کو پتہ کہ ابراہیم پاک نے دعا میں وقت گزارا، روزے میں وقت گزارا، اور پھر انہوں نے اپنے کان خدا کے کلام کی شریعت پر لگائے، اور پھر ان کو خدا نے اپنے بھیدوں اور مکاشفات سے نوازا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ خدا کے کلام کے مطابق ترقی کریں، آگے بڑھیں، اور خدا کا کلام آپ کے لیے محض لفظ اور عبارت نہ رہے، تو پھر آپ کو اس کے لیے جاں فشانی کرنا ہوگی۔ یہ بالکل ایسے ہے جس طریقے سے آپ جاں فشانی کرتے ہوئے کسی پہاڑ کی چوٹی پر پہنچتے ہیں، اور آپ کو پتہ کہ پہاڑ کی چوٹی پر پہنچنے کے لیے آپ کو بڑی احتیاط کرنا پڑتی ہے، اپنی توجہ اس چڑھائی پر مرکوز رکھنا ہوتی ہے، کیونکہ اگر آپ سلپ ہو جائیں تو آپ نیچے گر سکتے ہیں۔ اس لیے آپ بھی خدا کے کلام کی غلط فہمیوں سے بچنے کے لیے پوری توجہ سے، تحقیق و تفتیش سے، گہرائی سے خدا کے کلام کو سمجھیں۔ ایک دفعہ ہم نے بھی اس پہاڑ پر جانے کے لیے کوشش کی جہاں پہ ابراہیم پاک نے دعا اور روزے میں وقت گزارا، اور یہ بڑی جان جوکھوں کا کام تھا۔ پہاڑ جو تھا وہ بہت ہی ناہموار تھا، چڑھائی بہت مشکل تھی، لیکن ہم نے کوشش کی کہ ہم بھی وہاں تک پہنچیں، وہاں اس منظر، اس ماحول کو دیکھیں جہاں پہ ابراہیم خدا ان کے ساتھ وقت گزارتے تھے۔ اور بہت سے لوگوں نے مجھے دعائیہ درخواستیں دی تاکہ جب میں وہاں پر پہنچوں تو ان کی دعاؤں اور درخواستوں کے مطابق خدا کے حضور ان کے لیے شفاعت کر سکوں۔ اور واقعی میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ اس پہاڑ پر پہنچنا ہمارے لیے بہت مشکل کام تھا، کیونکہ ذرا سی بے احتیاطی سے اگر آپ سلپ ہو جائیں تو آپ سینکڑوں فٹ نیچے گر سکتے ہیں۔ اور پھر ہمیں ایک رسے کو پکڑ کر دوسری چٹان پر کود جانا تھا، اور واقعی یہ بہت مشکل کام تھا۔ میرے لیے تو یہ کسی معجزے سے کم نہیں تھا کہ جب میں نے اس رسے کو پکڑا، اس پہ لٹک گئی اور اس کود کر دوسری طرف چلی گئی۔ شاید لڑکوں کے لیے ایسا کرنا آسان ہو، لیکن میرے لیے بہت مشکل تھا۔ اور جب میں چٹان کی دوسری طرف کود گئی تو پھر میں نے ایک غار کو دیکھی، اور پھر مجھے سب کچھ بھول گیا۔ میرے ذہن میں پہلی بات یہی آئی کہ یہ تو ایسا مقام ہے جہاں پر انسان کے لیے زندگی بسر کرنا بہت ناممکن ہے۔ میرے ذہن میں یہ سوال آیا کہ خدا کو کیوں ہماری اس قدر فکر تھی کہ اس نے اپنے بندہ کو 3 سال 6 مہینے اس غار، اس پہاڑ میں آنے کے لیے کہا، اس لیے تاکہ ہم خدا کے کلام کو سمجھ جائیں، ہم خدا کے کلام کا فہم حاصل کریں۔ یہ خدا کے دل کی تڑپ تھی، اس لیے ابراہیم پاک نے 3 سال 6 ماہ کا عرصہ اس پہاڑ پر، اس غار میں گزار دیے جہاں پر رہنا کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ ساری دعائیں، درخواستیں اور اپنے گھر بار سب کچھ میں بھول گئی۔ میرے دل میں شکر گزاری پیدا ہوئی۔ خداوند تیرا شکر ہو تیرے بندہ ابراہیم پاک کے لیے، جس نے اتنی کوشش کی کہ ہم اپنے آباء و اجداد کی تاریخ کو سمجھ سکیں، مخلصی کی تاریخ کو سمجھ سکیں۔ خدا کا کلام با آواز بلند ہم سے کہہ رہا ہے کہ وہ زندہ ہے، وہ ہم سے روبرو ملنا چاہتا ہے، وہ ہمارے ساتھ رفاقت رکھنا چاہتا ہے۔
یہ ہے مخلصی کی وہ تاریخ جس کی تفسیر و تشریح کے لیے ابراہیم پاک نے اس قدر کاوش کی پہاڑ پر وقت گزارا۔ آئیں اپنی زندگی کے ہر طرح کی فضول اور بہودہ مصروفیت کو ترک کر دیں، خدا کے کلام کی طرف رجوع لائیں اور اس کے بھوکے اور پیاسے ہو جائیں۔ ہماری زندگی میں ارد گرد بہت سے حالات و واقعات ہوتے رہتے ہیں، اور ہم نے نہمیہ کی کتاب میں دیکھا کہ توبیہ نے ہیکل کے اندر تک رسائی حاصل کر لی۔ ہمیں مزاحم ہونا ہے تاکہ ہمارے دلوں کی ہیکلوں میں کوئی دوسرا جگہ نہ پانے پائے۔ آئیں خدا کے کلام کو اپنا بہترین دوست بنا لیں، کیونکہ اس کلام کو ہم تک پہنچانے کے لیے بہت سے خدا کے خدام نے قربانیاں دی ہیں، جاں فشانی کی ہے۔ دیکھیے خدا ہم سے کس قدر پیار کرتا ہے کہ اس نے مخلصی کی تاریخ اپنے بندہ ابراہیم پاک کے وسیلہ سے ہم تک پہنچائی۔ خدا کا یہ کلام بائبل مقدس اپنے مختلف خدام کے وسیلہ سے ان کی قربانیوں سے ہم تک پہنچا۔ استثنا 31 باب 12 سے 13 آیت میں خدا کا کلام اس طرح سے بیان کرتا ہے، تو سب لوگوں کو یعنی مردوں اور عورتوں اور بچوں اور اپنی بستیوں کے مسافروں کو جمع کرنا تاکہ وہ سنیں اور سیکھیں اور خداوند تمہارے خدا کا خوف مانیں اور اس شریعت کی سب باتوں پر احتیاط رکھ کر عمل کریں۔ آمین۔ 13ویں آیت، اور ان کے لڑکے جن کو کچھ معلوم نہیں وہ بھی سنیں، اور جب تک تم اس ملک میں جیتے رہو جس پر قبضہ کرنے کو تم یردن پار جاتے ہو، تب تک وہ برابر خداوند تمہارے خدا کا خوف ماننا سیکھیں۔ آمین۔ میرا ایمان ہے کہ خدا نے آج تک ہمیں اسی لیے اس زندوں کی زمین پر رکھا ہے تاکہ ہم اس کے کلام پر عمل کریں، اس کا خوف مانیں۔ ابھی ہمارا کام بھی یہی ہے کہ ہم انجیل کو پھیلائیں، مخلصی کی تاریخ کو دوسروں تک پہنچائیں۔ آپ ہی خدا کی وہ فوج ہیں جو اس کلام کو بھوکے پیاسے لوگوں تک لے کر جائے گی۔ خدا ہم سے توقع رکھتا ہے کیونکہ اس نے ہمیں چنا ہے۔ آئیں اپنے باطن میں یروشلم کی دیواروں کی تعمیر نو کریں تاکہ ہم ہر طرح کی گمراہی، غلط فہمیوں اور دشمن کے حملوں سے محفوظ رہیں اور خدا کے کلام کو جاننے کے سبب سے دلیری، خوشی اور شادمانی پائیں۔ ہم کمزوروں کو بھی ساتھ لے کر چلیں اور جو پیچھے رہ گئے ہیں ان کا بھی ہاتھ تھام لیں تاکہ وہ بھی ہمارے ساتھ چلیں، اور خدا کے کلام کو پڑھنے، سمجھنے، سیکھنے کے سفر میں ہم ایک دوسرے کے شانہ بشانہ چلیں۔ آئیں ایک دوسرے کی حوصلہ افزائی کریں تاکہ ہم مل کر نیا یروشلم تعمیر کریں۔ آئے بہنوں، بھائیوں، نوجوانوں، بچوں، خداوند کی کلام کی طرف رجوع لائیں۔ خدا ہمارے دلوں پر دستک دے رہا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ ہم اس کے کلام کی طرف متوجہ ہوں۔ ہمارا خدا کس قدر عجیب اور مہیب اور شفقت کرنے والا خدا ہے۔ آئیں ہم دعا کریں۔ خداوند، ہم اپنے ارد گرد ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں جو تیرے کلام کے منتظر ہیں، جو تیرے کلام کو جاننے کی تڑپ رکھتے ہیں، اور خداوند وہ تیرے کلام کے فہم اور معرفت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ خداوند فضل دے کہ ہم لوگوں کی مدد اور رہنمائی کریں اور جانیں کہ خداوند تو کس قدر عظیم اور مہیب اور شفیق خدا ہے، اور تو کس طرح اپنے لوگوں کی مدد کے لیے ہر وقت مستعد مددگار ہے۔ خداوند بخش دے کہ ہم تیرے لوگوں کو تیار کریں تاکہ وہ پانی پھاٹک کے پاس کھڑے ہو کر ان یہودیوں کی طرح تیرے کلام کو سنے جو عزرا سے کلام سننے آئے اور وہاں پر کھڑے رہے۔ اے خداوند، ہم اس دنیا میں جہاں کہیں بھی جائیں، اپنے خاندانوں کے ساتھ جائیں، وہاں پر ہم روحانی خیمے کھڑے کریں تاکہ ہم وہاں پر مخلصی کی تاریخ پر دھیان کر سکیں۔ اپنے روح کو اس کی قوت اور قدرت سے ہمیں بھر دے تاکہ ہم تیرے دل کی گہرائیوں کو سمجھ سکیں، تاکہ خداوند تیرے خوف اور تیری شادمانی کا تجربہ کریں، تاکہ ہمارے دل شکر گزاری سے بھر جائیں۔ خداوند، ہم سب کو جتنوں نے تیرا کلام سنا ہے ہمیں بخش دے کہ ہم لوگوں کو بتائیں کہ تیرا کلام بہترین دوا ہے۔ ہم لوگوں کو تیار کریں تاکہ وہ تیرے کلام کی طرف رجوع لے آئیں۔ بخش دے کہ ہم لوگوں کو بتائیں کہ کلام حیات ہے، کلام ہی ہماری زندگی۔ خداوند تیری وفاداریوں کے لیے، اس موقع کے لیے تیری شکر گزار۔ خداوند تیری شکر گزاری کرتے ہیں کہ ہزاروں سال پہلے بیان کی گئی مخلصی کی تاریخ کو تو نے ہم پہ کھولا ہے۔ بخش دے کہ ہم تیرے کلام کے مطابق زندگی بسر کریں۔ ان بھید و مکاشفات کے لیے تیری شکر گزاری۔ خداوند، ہم ایمان رکھتے ہیں کہ تیرے کلام میں ایسا کرنے کی قدرت ہے۔ ہم یسوع ناصری کے نام سے یہ دعا مانگتے اور پاتے ہیں، آمین۔